وہ تینوں اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھی اور زہرا کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زہرا ان کے لیے کینٹین سے کھانا لے کر پاس آئی اور دھپ سے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں نا، اس لیے میرے ساتھ اس طرح کرتی ہو نا تم لوگ، ہمیشہ مجھے کینٹین میں بیچتی ہو۔ وہ سخت جنجلائل ہوئی سی بولی تو اس کی بات پر وہ تینوں ہنس پڑی۔ بات امیر و غریب ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم سب سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہو۔ اب دیکھو نا، ہم کینٹین سے لینے جاتے تو ہمیں 2 گھنٹے لگنے تھے، مگر تم 15 منٹ میں لے کر پہنچ گئی۔ مہک نے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی گردن اکڑا دی۔ ویسے سنو مہک، کہ زارا کا ڈیر والا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے نا؟ اس کو ہم نے جو پچھلا ٹارگٹ دیا تھا اس نے پورا نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم میں کروں گی، تو کیا خیال ہے اس کو آج پھر کوئی ڈیر نہ دے دیا جائے؟ آمنہ نے اچانک بات چھیڑی۔ اس کے لہجے میں وہی شرارتی چمک تھی جو اس کی باتوں کو ہمیشہ پر اسرار بناتی تھی۔ زہرا، مہک اور صبا تینوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زہرا کا دل پہلے ہی دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ آمنہ کے ڈیر ہمیشہ عجیب و غریب ہوتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار بھی کچھ نہ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ دیکھو، اس بار کوئی بکواس ڈیر نہیں چلے گا۔ میں نہ تو سڑک پر عجیب سی آوازیں نکالوں گی، نہ ہی کسی کی جیب سے چاکلیٹ چوری کروں گی، اور نہ ہی کچھ اور۔ ہر بار تم لوگ ایسی چیزیں بولتی ہو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ زہرا نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید پچھلے ڈیر کی بات یاد آ گئی تھی جب اسے ایک دکان والے کے مفت میں آئس کریم مانگنی پڑی تھی اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ بیٹھا تھا۔ ہاں، ہر بار تم پکڑی بھی جاتی ہو، مہک نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ یاد ہے پچھلی بار تم نے اس پارک والے لڑکے سے پتنگ اڑانے کا کہا تھا، وہ تمہیں اپنی کزن سمجھ کر گھر تک چھوڑنے آیا تھا؟ مہک کی بات پر صبا اور آمنہ زور سے ہنس پڑی، جبکہ زہرا نے بازو باندھ کر منہ پھلایا۔ آمنہ نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اس بار اس کا لہجہ کچھ زیادہ ہی پراسرار تھا۔ اس بار بات کچھ اور ہے۔ میری ایک دوست سے بیٹ لگی ہے اور تمہارا ڈیر یہ ہے کہ میری یہ بیٹ پوری کرو۔ اس نے قریب آنے کا اشارہ کیا اور تینوں لڑکیاں تجسس سے اس کے قریب سے رکھ آئیں۔ تمہیں ایک لڑکے سے پیسے لینے ہیں، جتنے ہو سکے لو۔ میری بیٹ ہے کہ میں اس لڑکے سے پیسے نکلواؤں گی۔ وہ بڑا ریچ ہے لیکن ہر بار کہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ اس سے پیسے نکلواؤں گی اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کام تم کرو گی۔ آمنہ کی بات سن کر زہرا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ پہلے تم لوگوں نے مجھے چور بنایا، اب بکھاری بناؤ گی؟ بالکل نہیں، میں کسی سے پیسے نہیں مانگ سکتی۔ زہرا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے انکار کیا۔ اس کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئی۔ آمنہ نے ہمت نہیں ہاری، وہ ہنسی اور بولی، ارے چل یار، یہ ڈیر ہے اور بہت مزے کا ہے۔ تمہیں بس فون پر بات کرنی ہے، سامنے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا ڈرامہ بناؤ، کہو کہ تم کسی پریشانی میں ہو اور بس۔ ہاں ٹھیک کہتی ہے۔ مہک نے بھی آمنہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم فون پر بات کرو، خود کو تھوڑا سا بیچارہ سا بنا لو۔ یہ بھیک مانگنا تو نہیں ہے، بس بیٹ پوری کرنی ہے، پھر ہم پیسے واپس کر دیں گے کسی بہانے سے، اور وہ لڑکا کبھی نہیں جان پائے گا کہ یہ سب گیم تھی۔ زہرا اب بھی ہچکچا رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو چھیڑتی ہوئی سوچ میں ڈوب گئی۔ گیم تو پھر گیم تھی۔ وہ خود بھی دوسروں کو عجیب و غریب ڈیر دیتی تھی، لیکن کسی انجان سے پیسے مانگنا یہ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور پوچھا، اچھا یہ لڑکا کون ہے، اس کا نمبر دو۔ آمنہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہی پارس جس سے تم شادی کے فنکشن میں ٹکرائی تھی، یاد ہے؟ تم نے اسے کہا تھا دیکھ کر چلا کرو، اور وہ ہنس پڑا تھا۔ آمنہ کی بات پر زہرا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ شرمندگی کے رنگ آئے۔ کیا وہ لڑکا؟ زہرا کا گلا خشک ہو گیا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ تو بہت عجیب سا تھا۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو، یا پھر چپک گیا تو، میری امی کو پتا چلا تو میری خیر نہیں۔ مہک نے ہنستے ہوئے کہا، ارے وہ کیسے پہچانے گا، تم فون پر بات کرو گی، اپنا اصلی نام نہیں بتانا، بس ایک کہانی بناؤ کہ تمہیں کسی ایمرجنسی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اوکے تمہارا کوئی پروجیکٹ پھنس گیا ہے یا تمہاری فیملی کو مدد چاہیے۔ آمنہ نے موبائل نکالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ رہا پارس کا نمبر، نوٹ کر لو۔ ویسے میں تو کہتی ہوں کہ تم اپنا تعارف کچھ اچھے سے کرو تو وہ فوراً مان جائے گی۔ سنا ہے تم اسے بہت پسند آئی تھی۔ آمنہ نے آنکھ ماری اور مہک اور صبا نے زور سے او کیا۔ اب تو بالکل نہیں، زہرا نے فوراً کہا، یہ تو فلرٹنگ ہو گئی نا، میری امی کو پتا چلا تو میری شام مت آ جائے گی۔ ویسے بھی وہ لڑکا عجیب سا لگتا ہے، اگر اس نے مجھے فون پر باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا تو۔ آمنہ اب جا چکی تھی،
کیونکہ اسے اپنے بھائی اور بھابھی کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جانا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں جا رہی ہوں لیکن تم ڈیئر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، یہ گیم ہے۔ مہک نے زہرا کو چھیڑتے ہوئے کہا، دیکھو یہ فلرٹنگ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرو، کہو کہ تمہاری کوئی رشتے دار کی طبیعت خراب ہے یا تمہارا کوئی اسکول پروجیکٹ پھنس گیا ہے، پھر آمنہ پیسے واپس کر دے گی، سب کلیئر ہو جائے گا۔ صبا جو اب تک خاموش تھی وہ بھی بولی، ہاں اگر تم ڈر رہی ہو کہ وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا تو میری ایکسٹرا سم لے لو، اس سے کال کرو اور جیسے ہی گیم ختم ہو سم بند کر دینا، وہ تمہیں کہاں ڈھونڈے گا۔ صبا نے اپنا بیگ کھولا اور ایک سم نکال کر زہرا کی طرف بڑھائی۔ زہرا نے ہچکچاتے ہوئے سم لے لی، اس کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا، لیکن گیم کے نام پر وہ ہمیشہ سے عجیب و غریب ٹاسک کرتی آئی تھی۔ پچھلی بار اس نے صبا کو ایک عجیب لڑکے سے آئی لو یو بولنے کا ڈیر دیا تھا اور صبا کو ہفتوں تک اس لڑکے کے واٹس ایپ پیغامات سے نجات نہیں ملی تھی۔ اب اس کی باری تھی اور وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، دیکھتی ہوں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ تو اسے کیا پتا تھا کہ یہ ڈیر اس کی زندگی کو کس نئے موڑ پر لے جانے والا تھا۔ زہرا کافی دیر سے اپنے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں کینوس پر پینٹنگ کر رہی تھی۔ آخری برش کا ٹچ دینے کے بعد وہ سیدھی ہوئی، ایک تنقیدی نظر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ سامنے کینوس پر ایک دلکش چہرہ بن چکا تھا، پھولوں کے درمیان اڑتی تتلی کو دیکھتی بڑی بڑی آنکھیں جن میں پھولوں کے رنگ جھلک رہے تھے، چہرے کی نازکی سرخ لبوں کے نیچے ہلکی سی شرارت اور بکھری ہوئی زلفیں، یہ سب اس کی چھوٹی بہن منتہا کی تصویر تھی۔ ہر بار جب زہرا پینٹنگ بناتی اس کی واحد ماڈل منتہا ہی تھی۔ برش کو وہیں رکھ کر وہ اسٹول سے اٹھی، لائٹ بند کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ یہ چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ اس نے اپنی پینٹنگ کے لیے بنایا تھا، جہاں وہ اپنی تخلیقی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ کمرے میں منتہا بچوں کی طرح بے ترتیب آری ترچھی بیڈ پر سو رہی تھی، اس کے بال چہرے پر بکھرے تھے اور ایک ہاتھ چادر سے باہر لٹک رہا تھا۔ زہرا مسکرائی اور اس کے پاس بیٹھ گئی، میرا پیارا گندا، میرا بیبی۔ وہ جھک کر منتہا کے بالوں سے ڈھکے چہرے کو پیار سے ہٹاتی ہوئی بولی اور اس نے منتہا کے گالوں کو دیوانہ وار چوما، جس سے منتہا ہلکا سا کسمسائی اور دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زہرا نے اس کے بال سمیٹے، چادر کو ٹھیک کیا اور اس کا بے ترتیب کلیا ڈھانپ دیا۔ پاس ہی نیند دراز ہوتے اس نے موبائل اٹھایا اور ٹائم دیکھا، رات کے 10 بج چکے تھے۔ منتہا کی ہمیشہ سے سونے کی عادت تھی، جبکہ زہرا رات کے تک جاگ کر پڑھتی یا پینٹنگ کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت اب معمول بن چکی تھی۔ اس کے ذہن میں آج کا دن یاد آیا۔ آمنہ نے دن کے وقت اسے پارس کا نمبر دیا تھا، وہ لڑکا جس سے وہ شادی کے فنکشن میں ٹکرائی تھی۔ زہرا کو کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا، لیکن دیر کی وجہ سے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اس نے موبائل پر نمبروں کی لسٹ دیکھی اور پارس کے نمبر پر نظر پڑتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں یہ صاحب کیا بکتے ہیں، شکل سے تو بالکل لوفر لگتا ہے۔ آمنہ نے کہا تو مجھے پسند کرتا ہے، لیکن لگتا تو کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ بس پھنسانا مت۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی جھرجھری لے دی، پھر ہمت کر کے اس نے نمبر ڈائل کر دیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کال ملاتی رہی، دل میں عجیب کی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آخر کار کال اٹینڈ گئی، ایک سنجیدہ اکتائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جی فرمائے کون؟ زہرا کا سارا اعتماد ایک دم ہوا ہو گیا۔ وہ گڑبڑا کر بولی، ہیلو مس زہرا۔ اسے منتہا کے سونے کی وجہ سے آواز دھیمی رکھی۔ کون زہرا؟ اسی بیزاری بھرے لہجے میں دوبارہ سوال کیا۔ زہرا کو عجیب سے پریشانی، آمنہ نے تو کہا تھا کہ اسے پسند کرتا ہے، پھر یہ کیسا رویہ تھا؟ کیا اسے اس کا نام تک یاد نہیں؟ وہ جلدی سے بولی، زہرا ہم سرفراز ہاشم کی مہندی پر ملے تھے، یعنی ٹکرائے تھے۔ میں نے سفید ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ اپنا تعارف تفصیل سے دے رہی تھی کہ اچانک اس کی بات کاٹ دی گئی۔ آپ نے یہ سب بتانے کے لیے کال کی ہے مس زہرا، اور میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ پارس کا لہجہ اتنا سرد اور روکھا تھا کہ زہرا کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیسا بدتمیز انسان تھا؟ مہندی پر تو وہ ہنستا مسکراتا فلرٹ کر رہا تھا، اور اب یہ ایٹیٹیوڈ۔ مجھے آمنہ نے آپ کا نمبر دیا تھا، میں بس معذرت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس دن مہندی پر میں آپ سے بری طرح ٹکرائی تھی اور پھر ٹھیک سے معافی بھی نہیں مانگی۔ زہرا نے ہمت جٹائی اور بات آگے بڑھائی، وہ ایکسیڈنٹ تھا مس زہرا، اس کے لیے کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اٹس اوکے، اب ایکسکیوز می۔ پارس نے دوبارہ بات کاٹ کر اسی سرد لہجے میں کہا۔
زہرا کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں نے شوق سے کال کی ہے یا آپ کو کوئی بہت بڑی ہستی ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے مر رہی ہوں؟ یہ ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہے ہیں؟ مہندی پر تو آپ شرافت کا ڈونگ کر رہے تھے، اب یہ رویہ؟ عجیب انسان ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بول پڑی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آمنہ کے پاس جا کر اسے جھنجھوڑ دے کہ اس نے کیسے جھوٹ بولا کہ پارس کو وہ پسند ہے۔ اس نے غصے میں کال کاٹ دی اور موبائل کو سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک تو کسی انجان سے بات کرنے کا ڈر، اور اوپر سے پارس کا یہ بدتمیز رویہ۔ زہرا کا دماغ کھول اٹھا۔ اچانک موبائل پر دوبارہ کال آئی، اسی نمبر سے۔ زہرا گھبرا گئی، شاید اسے زیادہ بول دیا تھا، یا شاید پارس اب معذرت کرنا چاہتا ہو، یا شاید وہ اسے اور سنائے گا۔ کچھ سے سر جھٹکا، لیکن دل میں سوچا آج ہی یہ ڈیر پورا کر کے اس سم کو توڑ دے گی۔ جی فرمائیں۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ جل کر بولی، سوری بولیں مس زہرا، ابھی اور اسی وقت اپنے وہ بیہودہ الفاظ واپس لیں جو آپ نے مجھے کہے۔ پارس کی سر دھمکی بھری آواز سن کر زہرا خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل سامنے کیا اور نمبر دوبارہ چیک کیا۔ یہ انسان اتنا عجیب اور ڈراؤنا کیوں لگ رہا ہے؟ مہندی پر تو بہت مختلف لگتا تھا۔ دیکھیں، میں نے بہت مجبوری میں آپ کو کال کی ہے۔ زہرا نے گھبراہٹ میں بیچارے پن کی ایکٹنگ شروع کی، لیکن اس کی آواز ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ سوری بولے مس زہرا۔ پارس کی پھنکارتی آواز نے اس کا حلق خشک کر دیا تھا اور بری طرح پھنس چکی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہکلاتے ہوئے بمشکل بولی اور اچانک کال کٹ کی۔ زہرا ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ حارث جو مہندی پر ہنسمکھ اور فلرٹی لگتا تھا، اب اسے سخت سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے جھرجھری لی اور بات لیتی منتہا کو گلے سے لگا لیا۔ منتہا کو بڑیا کی طرح سینے سے بینچتے اس کو خود نہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ میں یہ فضول دیر نہیں کر سکتی۔ زہرا نے اگلے دن آمنہ، مہک اور صبا کے سامنے دو ٹوک انکار کر دیا۔ اور پارس اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا، بالکل روڈ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور وہ بازو باندھ کر بیٹھی تھی۔ تینوں لڑکیاں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مہک نے آہ بھری اور بولی، تم کیا سمجھی تھی زہرا کہ لڑکی کی آواز سنتے ہی وہ فلیٹ ہو جائے گا؟ ارے پارس اچھا خاصا لڑکا ہے، ذرا نخرا تو بنتا ہی ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم تمہیں دیر کیوں دیتی؟ آمنہ نے ہمت باندھ کر کہا۔ سنو پارس شاید اپنے ایگزامز کی وجہ سے بیزی ہو، اس کی ذرا چڑچڑا ہوا ہوگا، لیکن تم ہمت نہ ہارو، یاد رکھو تمہیں بس ایسے لینے ہیں اور بس۔ زہرا کا موڈ ویسے ہی خراب تھا۔ وہ کیسے بتاتے کہ پارس نے اس سے معافی تک منگوائی تھی؟ یہ بات اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اس لیے اس نے یہ بات چھپا لی۔ آمنہ اگر وہ کبھی اس بات کو لے کر مجھ سے بدتمیزی کرے گا تو، اگر میں اس سے کبھی فیس ٹو فیس ملی تو اسے بول دینا کہ انجان بن کر رہے تو بہتر ہے، زہرا نے غصے سے کہا۔ یہ سوچتے اس کا یہ کہنا کافی ہوگا، اسے لگتا تھا کہ پارس سامنے ملنے پر اس بات کا ذکر نہیں کرے گا۔ کتنی بے وقوف تھی وہ۔ ڈونٹ وری، اسے مجھ پر چھوڑ دو، آمنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے سوچ لیا ہم سب مل کر اس کے پاس جائیں گے، پیسے واپس کریں گے، ڈیر بھی پورا، بیٹ بھی جیت جائیں گے۔ اس کے بعد تمہیں اس سے کبھی ملنا نہیں پڑے گا، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ آمنہ کی بات سے زہرا کو سکون میں آئی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اچانک صبا بولی، یار میرے نانا اس بار چھٹیوں میں مجھے اپنے گاؤں بلانا چاہتے ہیں، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑی اور ماحول کچھ ہلکا ہو گیا۔ زہرا نے موقع دیکھ کر موبائل نکالا اور ایک میسج ٹائپ کیا، کل کے لیے سوری، اس سے پہلے ہمارے ٹکراؤ کے لیے سوری، کانٹیکٹ کرنے کے لیے سوری، سوری فار ایوری تھنگ۔ میسج بھیجتے ہی اس نے منہ بنایا، بڑبڑائی، لو اب اس سوری کی بریانی بنا کر کھا لے، لو فر انسان۔ سارا دن وہ بار بار میسج چیک کرتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو ایک میسج آیا تھا، اٹس اوکے، بس اتنا ہی۔ زہرا حیران بھی ہوئی اور غصے سے لال بھی۔ اس نے فوراً مہک کو کال کی۔ اب کیا کروں؟ ڈائریکٹ پیسے مانگ لوں؟ یہ کیا آداب ہے مہک؟ وہ چڑ کر بولی۔ مہک نے ہنستے ہوئے کہا، کم آن زہرا، اسے میسج کرو کہ تم گھر پر اکیلی ہو، ڈر لگ رہا ہے، کہو کہ کوئی گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فوراً توجہ دے گا اور نخرہ بھی بھول جائے گا۔ زہرا نے یہ مشورہ سن کر سر پکڑ لیا، لیکن کال ختم کرتے ہی اس نے میسج ٹائپ کیا، میں گھر میں بہت اکیلی ہوں، بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے گھر میں کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تھوڑی دیر بات کریں۔ میسج بھیج کر وہ پچھتا رہی تھی اور اپنی امی کے ساتھ چائے پی رہی تھی جب اچانک پارس کی کال آئی۔ منتہا کوچنگ سینٹر گئی تھی۔ زہرا کا دل زور سے دھڑکا۔
جھوٹ بولنا اور پھر سے سنبھالنا کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کال اٹینڈ کی۔ مس زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ اگر آپ کو کوئی خوف ہے تو اپنی فیملی کو بتائیں، گھر کے کسی مرد سے بات کریں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پارس کی آواز آج کچھ فکر مند سی لگ رہی تھی، لیکن اس میں وہی سنجیدگی تھی۔ زہرا گھبرا گئی، وہ اتنی جلدی اس کے جھوٹ پر یقین کر لے گا اسے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی اور بولی، میرے میرے پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں، میری چھوٹی بہن منتہا کوچنگ گئی ہے، میں کسے بتاؤں؟ اس کی آواز میں جھوٹی کپکپاہٹ تھی، لیکن وہ اسے اصلی لگ رہی تھی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کیا میں سیکیورٹی کا بندوبست کروں یا میں خود آ جاؤں؟ پارس کی آواز میں فکر مندی اور سنجیدگی تھی۔ زہرا کو شدید شرمندگی ہوئی، وہ واقعی اچھا انسان لگ رہا تھا اور وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو سوچا کہ کال کاٹ دے اور معافی مانگ لے، لیکن دیر کا دباؤ اسے روک رہا تھا۔ نہیں نہیں، آپ نہ آئیں، میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ آپ کون ہیں؟ وہ گڑبڑا کر بولی، ہاتھ مٹھی میں کس کر منہ پر رکھ لیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ فکر نہ کرے، میں کال پر ہوں، کچھ بھی عجیب لگے تو بتائیے گا، میں پولیس بھیج سکتا ہوں۔ پارس کی آواز سے اسے اب کچھ سکون ملا، لیکن ساتھ ہی شرمندگی بھی بڑھائی۔ خاموشی چھا گئی، نہ وہ بول رہا تھا نہ زہرا۔ کیا وہ واقعی اسے بس سہارا دینے کے لیے کال پر تھا؟ کتنی دیر گزر گئی لیکن کال چلتی رہی۔ سنیں، آپ بزی تو نہیں ہیں؟ زہرا نے آخر پوچھ لیا۔ ہوں تو، لیکن اٹس اوکے۔ پارس کی آواز مصروف لگ رہی تھی لیکن وہ پھر خاموش ہو گیا۔ زہرا کو عجیب لگا کہ ایک انجان لڑکی کے لیے کوئی اتنی پرواہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ جو مہندی پر فلرٹی اور شوق لگتا تھا، اب ایک قابل احترام انسان لگ رہا تھا۔ وہ نہ وقت پاس کر رہا تھا نہ سویٹ ٹاک کر رہا تھا، بس اس کی پریشانی میں ساتھ دے رہا تھا۔ اچانک منتہا اور اس کے والد اسلم صاحب آ گئے۔ زہرا نے بے ساختہ کہا، اوکے تھینکس، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بہن اور بابا آ گئے ہیں، ٹیک کیئر۔ پارس نے دو لفظ کہے اور کال کاٹ دی۔ زہرا ہاتھ میں موبائل لیے ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اسے اس اچھی انسان کو دھوکہ دینا برا لگ رہا تھا۔ اپیا، منتہا کی آواز سے وہ چونکی۔ وہ مسکرائی اور منتہا کا بیگ لیتے ہوئے بولی، میلا پالا ٹوئی۔ وہ لاڈ سے منتہا کی گال چنتی رہی۔ منتہا نے ہنستے ہوئے خود کو چھوڑایا۔ اپیا، میں اگلے سال کالج گرل بن جاؤں گی، مجھے بچی کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دے۔ اور پونی جھٹکتے ہوئے ناک چڑھا رہی تھی۔ زہرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ منتہا واقعی بڑی ہو رہی تھی لیکن اسے اب بھی اپنی چھوٹی بچی ہی لگتی تھی۔ وہ بہن سے زیادہ ماں تھی منتہا کے لیے، اور ماں کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ منتہا کے لیے سینڈوچ اور چائے لے آئی۔ منتہا جو ابھی ابھی اپنے بڑے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اب بچوں کی طرح چمکتی آنکھوں سے اپنے دن کی روادات سنا رہی تھی۔ زہرا اسے پیار سے دیکھتی رہی لیکن اس کا دل اب بھی پارس کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں الجھا ہوا تھا۔ رات کو سوتے وقت زہرا کا موبائل پھر بجا۔ ایک نیا میسج تھا، پارس کا، امید ہے اب آپ ٹھیک ہیں، اگر کبھی ضرورت ہو تو بتائیے۔ زہرا کا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ یہ امکان اتنا اچھا کیوں تھا؟ اب وہ اس ڈیئر کو کیسے پورا کرے گی؟ اس نے موبائل بند کیا اور منتہا کو گلے لگا کر سو گئی، لیکن اس کے ذہن میں پارس کی فکر مندی اور اس کا اپنا جھوٹ گھومتا رہا تھا۔ اگلے دن سب کے پلان کے مطابق آج وہ پیسے مانگنے والی تھی۔ زہرا نے آمنہ کے کہنے پر میسج ٹائپ کیا، میں بہت مجبوری میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں، ورنہ میں کبھی نہیں کرتی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ میسج ٹائپ کرتے ہی اس نے جلدی سے اسے بھیج دیا۔ زہرا کا دل دھک دھک کر رہا تھا جب وہ پارس کے میسج کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا ہر سانس جیسے رکا ہوا تھا۔ انکار ہو یا اقرار، دونوں ہی اسے شرمندہ کرنے والے تھے۔ آخر 2 منٹ کی اذیت کے بعد میسج آیا، ضرور، کتنے چاہیے؟ 3 لفظوں نے اسے اور شرمندہ کر دیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کہہ دے یہ مذاق تھا، پیسے نہیں چاہیے، لیکن ڈیئر ہارنے کا خوف اسے روک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے میسج دوستوں کے گروپ میں فارورڈ کیا۔ آمنہ، مہک اور صبا نے خوشی سے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب جو ہم بتائے وہی میسج بھیجتی جاؤ، آمنہ نے کہا۔ زہرا نے اوکے کہہ دیا، لیکن جب آمنہ نے رقم بتائی 50 لاکھ تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ آمنہ، یہ بہت زیادہ ہے، میں اتنے پیسے کیسے مانگوں؟ وہ بوکھلا گئی۔ کم آن زہرا، 5 سے 8 لاکھ تو نارمل ہوتا ہے رچ لڑکوں کے لیے، یہ بس ایک بیٹ ہے، 50 کو ہو یا کروڑ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہک نے اسے ڈانٹا۔ زہرا کا دل کہہ رہا تھا کہ رک جائے، لیکن دماغ آمنہ کی باتوں سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے میسج بھیجا، 50 لاکھ،
मैसेज फौरन सीन हुआ और चंद सेकंड बाद जवाब आया, ओके। ओके सीरियसली? वो इतने पैसे फ्री में दे रहा है? जहरा की हैरत बढ़ गई। उसने फौरन ग्रुप में मैसेज भेजा, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम यूं ही दे सकता है। अब पूछो कि पैसे कहाँ देगा, कहो कैश चाहिए, जहाँ कहे हमें बताओ, हम सब साथ चलेंगे। जैसे ही वो पैसे निकालेगा, मेरी बेट जीत जाएगी। आमना की बात पर ज़हरा का दिल लरस गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खुद जाके पैसे लेने पड़ेंगे। आमना, तुम अपने अकाउंट में क्यों नहीं ले लेती? जाना क्यों ज़रूरी है? वो परेशानी से बोली। अगर वो मुकर जाए कि पैसे उसने नहीं भेजे या हम वापस ना करें तो? व्हाट अ फुलिश गर्ल, सबा ने उसे झाड़ा। ज़हरा को एहसास हुआ कि उसे ये गेम ख़त्म करनी ही होगी। पैसे कहाँ देंगे? मुझे कैश चाहिए। उसने हिम्मत करके मैसेज भेजा। हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना चमक रहा था। जवाब आया, मेरे ऑफिस आ जाए या किसी कैफे या क्लब में अकेले मिलना चाहें। पारिस के अल्फाज पढ़कर जहरा का रंग उड़ गया। वो उसे क्या समझ रहा था? शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आई। पारिस ने ऑफिस की लोकेशन भेज दी, लेकिन जहरा ने गुस्से में मोबाइल पटक दिया। उसके ऑफिस चलते हैं आज, ये गेम खत्म करनी है, वरना वो ज़ारा को जाने क्या समझ लेगा। आमना ने यूनिवर्सिटी से निकलते हुए कहा। तो सबने ही इत्तेफाक किया। ज़ाहरा भी खुद को क्लियर करना चाहती थी। गुड आइडिया, वो पैसे देने को तैयार है। आमना, तुम बेट जीत गई, महक ने जोश से कहा। वो सब आमना की गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि ज़ाहरा ने देखा कि उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा है। गाइस, मेरा ड्राइवर वक्त पर आ गया। अम्मी का जसूस शायद जान गया कि हम कहीं जा रहे हैं। उसने बेचारी बनकर कहा, कोई बात नहीं, हम आमना की गाड़ी में जाते हैं, तो अपने ड्राइवर के साथ आ जाओ। अम्मी से कह देना किसी प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी में जाना पड़ा। सबा ने फौरन बहाना कर दिया, हाँ कोई क्लब तो नहीं जा रहे, डर रही हो। ऑफिस की लोकेशन मेरे पास है। आमना ने तसल्ली दी, ओके सी यू। जहरा ने हाथ हिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। उसने ड्राइवर को झूठ बोलकर लोकेशन बता दी और वो 1 घंटे में उस बुलंदो बाला बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। कब आओगी? हम तो पहुंच चुके हैं। आमना के मैसेज 10 मिनट से आ रहे थे। जहरा ने गाड़ी से निकलकर उस अजीम शान बिल्डिंग को देखा। दिल जोर से धड़क उठा। मैं आ गई हूँ, तुम लोग कहाँ हो? उसने मैसेज किया और अंदर कदम रखा। ऑफिस में रिसेप्शन पर कहना कोई लड़की तुम्हें ले जाएगी। महक का मैसेज आया। जहरा ने गहरा सांस लिया और रिसेप्शन पर पहुंची। सॉरी मैम, आपके सर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपको यूं ही अंदर नहीं जाने दे सकते। रिसेप्शनिस्ट ने माजरत की और कॉल अटेंड करने लगी। जहरा का गुस्सा भड़क उठा। आमना को तो आराम से जाने दिया और उसे रोक रहे हैं। वो गुस्से से पलटकर बाहर जाने लगी। मैम रुके, सॉरी आप आए, मैं ऑफिस दिखाती हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने पुकारा और एक तरफ इशारा किया। जहरा समझ गई कि आमना ने कहलवाया है। वो गर्दन इकड़ाती हुई उसके साथ चली आई। इस प्रोटोकॉल में वो भूल ही गई कि वो फेस टू फेस पारस से मिलने और 50 लाख लेने आई है। एक शर्त के नाम पर इतनी बड़ी रकम, चाहे वो फौरन वापस कर दे। लड़की इसे लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर ले आई, जहां ग्राउंड फ्लोर की निस्बत सुकून था। एक शीशे के ऑफिस के सामने वो रुकी। जहरा के हाथ पसीने से शराबूर हो गए। वो होंठों पर जबान फेरती कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने नजर दौड़ाई। आमना, महक और सबा कहीं नहीं थी। मोबाइल पर एक मैसेज की बीप आई। उसने लरजते हाथों से मैसेज खोला, हम नीचे इंतजार कर रहे हैं, हिम्मत करो, डेयर पूरा करो। आमना का मैसेज पढ़कर इसका रंग फक हो गया। उसने डरते डरते सर उठाया। सामने कांच की बड़ी टेबल के पीछे ऊंची कुर्सी पर पारिस संजीदगी से घूर रहा था। जहरा का सर चकराया। दिल चाहा कि पलट कर भाग जाए, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपके। जी कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं पहुंची? खो तो नहीं गई तुम लोग? तुम्हें बस रहमान बिल्डर्स के ऑफिस आना है यार, मैं फिर से लोकेशन भेज रही हूँ। मैसेज पर आने वाले मैसेज की बीपर्स ने लरजते हाथों से मैसेज खोला। आमना का मैसेज था, लोकेशन भी अलग थी, नाम भी अलग था। वो कहाँ पहुंच गई थी? पढ़कर उसका रंग फक हुआ। डरते डरते दोबारा सर उठाया तो सामने कांच की बड़ी टेबल की दूसरी जानिब ऊंची कुर्सी पर बैठा वो संजीदगी से उसे देख रहा था। जहरा का सर चकराने लगा। वो पलट कर जाना चाहती थी, मगर उसका जिस्म हरकत करने से अनकारी हो गया। आ जाए मिस जहरा, बैठ कर बात करते हैं। वो संजीदगी से बोलता हुआ अपनी सीट से उठा और कुछ ही फासले पर दाईं तरफ सिटिंग एरिया की जानिब बढ़ गया। वो वही था जो पहली बार पारिस के बाद वो भी तो इससे टकराया था।
تب اس نے ناگواری سے اسے پیچھے جھٹکا تھا۔ بعد میں اسے آمنہ نے بتایا تھا کہ اس کا کرش اور کزن ہے۔ یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فون کے پار یہ شخص ہے۔ وہ غلطی سے اس دن آمنہ کے موبائل سے اس کا نمبر نکال چکی تھی اور آج وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ اب اس کا دل دہل رہا تھا کہ اتنے دن پارس سمجھ کر جس سے بات کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا حمزہ تھا۔ آمنہ نے جب نمبر دیا تھا اس نے شاید فرسٹ ہی کہا تھا، وہ فرسٹ نمبر لے چکی تھی۔ پھر کہاں گڑبڑ ہوئی تھی؟ آخر فرسٹ نمبر ہی تھا یقیناً، مگر حمزہ کا نکلا، پارس کا نہیں۔ یہ بات اس کے ہوش اڑا گئی۔ اس بندے کا نمبر نکال کر وہ اتنے دن بات کرتی رہی تھی، آمنہ کو خبر ہوئی تھی مار ڈالے گی اسے۔ زہرا نے جھرجھری لی۔ وہ ایک سنگل صوفے پر بیٹھ کر دروازے کے پاس اٹک کر سوچ میں گم کھڑی زہرا کو دیکھ رہا تھا۔ مس زہرا، کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ حمزہ کی سنجیدہ پکار پر وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ شاید وہ اس سے بات نہ کرتی رہی ہو، بس آج غلطی سے آ گئی ہو۔ یہ تسلی بخش سوچ آتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اپنا موبائل اس کے سامنے کر کے، کیا یہ نمبر آپ کا ہے؟ زہرا کے ہکلاتے سوال پر اس نے اسکرین پر موجود نمبر دیکھا۔ جی ہاں مس زہرا، یہ میرا ہی نمبر ہے۔ اس کے کہنے پر وہ دب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صدمہ ہی صدمہ تھا۔ اس انسان سے پیسے لینے آ بیٹھی تھی، جھوٹ بولے، بیچاری بنی اور جانے کیا کیا۔ وہ لب کچلتے ہوئے سوچتی رہی۔ ریسیپشن پر آپ کو روکا گیا، اس کے لیے معذر چاہتا ہوں۔ آپ مجھے انفارم کر کے آتی تو کبھی نہ روکا جاتا۔ میں نے گلاس وال سے آپ کو آتے دیکھ لیا تھا، ورنہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ کے بغیر ملنا مشکل ہو جاتا۔ وہ اسی سنجیدگی سے بتا رہا تھا، یعنی ریسیپشن پر کال آمنہ نے نہیں اس نے کی تھی۔ زہرا شرمندگی اور گھبراہٹ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر وہ بولا، یہ بتائیں ریفریشمنٹ میں کیا لیں گی؟ آئی تھنک آپ یونی سے سیدھی یہاں پر آئی ہیں۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ کال پر مختصر بات کرنے والا سامنے ہونے پر مسلسل بات کر رہا تھا جیسے برسوں پرانی دوستی ہو۔ میں کچھ نہیں، سوری، آپ کو جو بھی بات ہوئی، میں نے غلطی سے آپ کا نمبر۔ زہرا کی اس وضاحت پر وہ یکدم ماتھے پر بل ڈال کر سیدھا ہوا۔ وہ باقی بات بھول ہی گئی۔ خوف اور پریشانی سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ موبائل پر اب بھی میسیجز آ رہے تھے، یقیناً آمنہ لوگ اب بری طرح بھڑک چکی ہوں گے، لیکن وہ اس لڑکے کے پاس جا کر کیا کرتی جس سے بات تک نہیں کی تھی؟ جس سے بات کرتی رہی اسے وضاحت دینا مشکل ہو رہا تھا۔ آپ کا مطلب یہ باتیں آپ کو کسی اور سے کرنا تھی جو مجھ سے کی؟ یہ ہیلپ اور پیسے کسی اور سے مانگنے والے تھی آپ؟ وہ کیوں اس بات پر بھڑک اٹھا تھا؟ زہرا کو سمجھ نہ آئی، مگر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے لب بھینچ لیے، آپ کو جتنی بھی ہیلپ چاہیے میں کر دوں گا، کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو اماؤنٹ کہی تھی میں کیش میں دے دوں گا۔ اس کی بات پر زہرا کی آنکھیں پھیل گئی، شرمندگی سے چہرہ سرخ ہوا۔ وہ کانچ کے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ مس زہرا، پہلے پانی پی لیں آپ۔ وہ زہرا کے گھبرائے ہوئے چہرے پر پسینے کی نمی اور بوکھلاہٹ محسوس کر کے بات درمیان میں ٹوکتا گلاس اس کی طرف بڑھا گیا۔ موبائل پر اب بھی ان لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے۔ زہرا تو روحاں سی ہو گئی۔ شاید اب تک تو وہ لڑکا آمنہ وغیرہ کو آفس میں دیکھ کر حقیقت بتا چکا ہوگا اور وہ اس دھوکے پر زہرا سے ناراض بھی ہو چکی ہوں گی۔ وہ سب گڑبڑ کر چکی تھی۔ اب نہ صرف سامنے بیٹھے حمزہ کو وضاحت دینا تھی بلکہ اپنی دوستوں کو بھی۔ پانی کا گلاس ایک ہی ساتھ میں اپنے انبر اندھیرے کی ساتھ میں آنسو پینے لگی۔ دل چاہا زور زور سے رو، توبہ کر لی کہ کبھی ایسی فضول گیمز نہیں کھیلے گی جس سے عزت کا فالودہ بن جائے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، کسی سے نہیں چاہیے، وہ سر جھکا کر بولی۔ جواب میں خاموشی پا کر سر اٹھایا تو وہ سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ مطلب جو سب باتیں کی وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ بات کاٹ گیا۔ زہرا لب کاٹتی مزید سر جھکا کے، میں جانتا ہوں مس زہرا، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ اکیلی اور ڈری ہوئی ہیں، میں نے پتہ کروا لیا تھا کتنی اکیلی اور بیچاری ہیں آپ۔ اس کے طنزیہ جملے پر اس کا دل چاہا زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ نہ وہ کچھ بولی نہ سر اٹھایا۔ میں نہیں جانتا آپ نے وہ سب جھوٹ کیوں بولے، بیچاری ہونے کا، اکیلے ہونے کا اور ڈرنے کا۔ آپ کے گھر والے بھی ہیں اور اچھی خاصی فیملی سے ریلیٹڈ ہیں آپ۔ آج شاید اس نے بس اپنی سنانے کے لیے ہی بٹھایا تھا زہرا کو۔ وہ مجبور تھی کہ بیٹھی تھی، آج ڈٹھائی کے سارے ریکارڈ قائم کرنے والی تھی۔ چپ چاپ اپنے سارے ڈراموں کے پول کھلتے سن رہی تھی۔
پھر آپ نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے؟ واقعی کسی مشکل میں آپ کو یہ اماؤنٹ چاہیے یا پھر آپ ایک لالچی لڑکی ہیں جو جھوٹ بول کر انجان لوگوں سے پیسہ لیتی ہیں؟ وہ صاف کوئی سے بولتا سوال کر رہا تھا۔ زہرا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اگر آپ کو میں اتنی ہی گھٹیا لگتی تھی تو کیوں کہا پیسے دیں گے؟ آپ نے سوچا بکاؤ لڑکی ہے تو پیسے دے کر؟ شٹ اپ! اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ سرد لہجے میں غصے سے ٹوک گیا۔ زہرا کی ذلت سے آنکھیں بھر آئی، جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس انسان سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اسے وضاحت دے۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ بیٹھی ہی کیوں تھی کہ ایسی بات سننے کو ملی۔ بنا پلٹے یا کچھ کہے وہ بھری آنکھوں سے اس عالیشان آفس سے نکل گئی۔ اس بار پیچھے بیٹھے اس دلکش مگر ظالم انسان نے روکنے یا بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ زہرا کو اپنی اس انسلٹ پر بری طرح رونا آیا۔ اس اونچی بلڈنگ سے نکلتے ہی اس نے شکر ادا کیا کہ وہ بالکل انجان انسان ہے جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے آگے شرمندہ ہو بھی گئی تو کیا ہوا؟ آج اس بلڈنگ سے نکل تو یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ ایسا اسے لگتا تھا کہ یہ ملاقات آخری تھی۔ شرمندگی کا باب ختم ہو چکا اور یہ کہ بیہودہ گیم کا راز تہ جائے گا۔ کون جانے ایسا ہوگا یا نہیں۔ زہرا اس بلڈنگ سے نکل کر خوف زدہ پریشان سی سیدھی گھر پہنچی اور اب اپنے کمرے میں اندھیرا کیے آنکھیں میچ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس آفس میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک بار بار وہ مناظر کسی فلم کی طرح آنکھوں میں چلتے سے خود پر غصہ دلا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ غنودگی میں جاتی اور کچھ سکون کی نیند لے لیتی، دروازہ دھڑام سے کھول کر وہ تینوں نہ صرف کمرے میں پہنچی بلکہ لائٹس آن کر کے اب خون خوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جو انہیں وہاں لیل ہونے کے لیے اکیلا چھوڑ کر یہاں مزید سے سو رہی تھی۔ زہرا شرمندہ سی اٹھ کر بیٹھی، سر جھکا گئی۔ شرم نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ پرینک کرتے ہوئے؟ آمنہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں سوال کیا۔ بیڈ پر اس کے ارد گرد بیٹھتی وہ سب اس کا گلا دبانے والی حالت میں تھی اس وقت۔ یار مجھ سے سب گڑبڑ ہوگی۔ زہرا کی روتی آواز، بھری آنکھوں لٹکے ہونٹ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ جلدی سے سب کڑے تیور بلا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا گڑبڑ کر دی؟ کیا تمہاری امی کو پتہ چل گیا؟ پکڑی گئی ہو تم؟ ان کے ایک ساتھ آتے سوالوں کی بچھاڑ پر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھا کر نمبر نکالا اور ان کے سامنے کیا۔ عائشہ اور رمشا ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی جبکہ آمنہ کا دماغ پھک سے اڑا۔ یہ حمزہ کا نمبر تمہارے پاس کیسے؟ آمنہ نے بوکھلا کر سوال کرتے ہوئے جلدی سے چیٹ کھولی تو آنکھوں کے سامنے زمین آسمان کھو گئے۔ تبا اور مہک بھی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ تم نے ہی دیا تھا فرسٹ نمبر، لسٹ کا فرسٹ نمبر یہی تھا۔ وہ روتی ہوئی الٹا آمنہ سے لڑنے لگی۔ واٹ؟ فرسٹ نہیں، میں نے فرسٹ فرام لاسٹ نمبر کہا تھا ایڈیٹ۔ نان سینس لڑکی، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ آمنہ نے موبائل چھوڑ کر سر پکڑ لیا۔ فرسٹ فرام لاسٹ کیا بکواس ہے، سیدھا سیدھا نمبر نکال کر پکڑانا تھا نا۔ صبا نے آمنہ کو گھورا۔ جلدی میں تھی، مجھے خیال نہیں رہا یہ بدوؤں کی سردار ہے۔ آج تک ایک بھی ڈیئر اس نے صحیح سے نہیں کیا، ہمیشہ الٹے کام کرتی ہے، اور اس بار تو حد ہی کرتی۔ کیا تم اس کے آفس گئی تھی؟ آمنہ کا جی چاہا اس روتی دوتی زہرا کے بال کھینچ کر ہوش ٹھکانے لگا دے۔ گھور کر پوچھا تو زہرا نے روحان سی صورت لیے سر اسفات میں ہلایا۔ وہ بہت برا انسان ہے، آفس میں بٹھا کر انسلٹ کی، الٹی سیدھی باتیں کی مجھ سے، بکاؤ سمجھ رہا تھا مجھے۔ پوری بات بتا کر اس نے کچھ جملے اپنی طرف سے ڈال لیے۔ وہ تینوں شاکڈ بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے حمزہ والا معاملہ بعد میں ڈسکس کرنے کا سوچا، ابھی تو توجہ کا مرکز زہرا تھی جو چند چمچ پلاؤ کے لے کر اب کلفہ کھانے میں مگن تھی۔ میٹھے کی دشمن، میٹھے کی بری طرح شوقین، اور میٹھا ہی اس کا موڈ بحال کر دیتا تھا۔ اس کی اس عادت پر سب ہلکا سا مسکرائی۔ حمزہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ زہرا نامی لڑکی کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اس سے کافی دنوں سے بات کر رہا تھا۔ اسے بات کرنا کیوں اچھا لگ رہا تھا، مگر ساتھ کی سے تجسس بھی تھا کہ آخر یہ لڑکی یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہے۔ آج جب زہرا نے بتایا کہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی بلکہ کسی اور سے کرنا چاہتی تھی اور غلطی سے اس کا نمبر مل گیا، اس بات نے اسے تیغ پا کر کیا۔ وہ آفس سے آیا تو سامنے آمنہ بیٹھی تھی۔ ہائے حمزہ، کیسے ہو؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اپنی آنکھوں کو دباتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوری، آمنہ نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ او واٹ؟ وہ دراصل زہرا کو ہم نے ڈیئر دیا تھا اور اس نے بارش کے ساتھ وہ سب باتیں کرنے کی، مگر اس نے میرے موبائل سے غلطی سے آپ کا نمبر لے لیا۔ آمنہ بولتی جا رہی تھی۔ حمزہ کی گردن اور بازو کی رگیں پھول چکی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے بولا۔
آمنہ گھبرا گئی۔ پلیز حمزہ غصہ مت کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کہ وہ کبھی بھی آپ کو فون نہیں کرے گی۔ میں جانتی ہوں آپ کو لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں، میرے علاوہ تو آپ کسی سے بات ہی نہیں کرتے۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آمنہ دل محسوس کر رہ گئی۔ اگلے دن حمزہ نے اپنی والدہ سے کہہ کر زہرا کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ یہ سب سن کر تو وہ چاروں ہی شاکڈ رہ گئی۔ آمنہ تو زہرا سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ زہرا کب سے اسے فون ملا رہی تھی۔ اس نے اپنی والدہ سے اس رشتے کے لیے انکار کرنے کو بھی کہا، مگر سارا بیگم تیار ہی نہیں تھی۔ حمزہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سن کر سارا بیگم بہت ناراض تھی۔ وہ چاہے ایک ماڈرن خاتون تھی، مگر اس معاملے میں وہ اپنے بچوں کو ایسی آزادی کبھی نہیں دیتی تھی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ اس طرح بات کرے۔ زہرا پریشان تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اس رنگ کو دیکھ رہی تو دوست کی ساس نے اسے پہنائی تھی۔ مجھے حمزہ سے بات کرنی ہوگی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور حمزہ کو کال ملانے لگی، مگر حمزہ نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی۔ پلیز میری کال پک کیجئے، اس نے میسیج کیا۔ حمزہ نے میسیج دیکھتے ہی کال بیک کی۔ پلیز مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آمنہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ تو میں کیا کروں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، اگر میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تو اس میں میری غلطی نہیں، اس کی قصوروار بھی تم ہو اور کسی حد تک آمنہ بھی، تو بھگتو۔ وہ کٹھور لہجے میں بولا۔ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کروں گی، یہ بات آپ اچھی طرح گرہ باندھ لیجئے۔ شادی کے دن گھر سے بھاگ جاؤں گی، وہ تل ملا کر بولی۔ تم گھر سے بھاگ کر پاتال میں بھی چھپ جاؤ، وہاں سے بھی نکال لوں گا۔ میں حمزہ بخاری ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا اور کال کاٹ دی۔ زہرا نے غصے سے موبائل اٹھا کر زور سے بیڈ پر پٹکا اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ 2 دن گزر چکے تھے، اس کی ساکھ آ کر شادی کا دن بھی طے کر گئی تھی۔ وہ اس صورتحال پر بے بچی سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ 15 دن بعد وہ دھوم دھام سے رخصت ہو کر بخاری ولا پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وقت بخاری ولا کے عالی شان کمرے کے بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اسے سخت ناپسند تھا، جس کی وجہ سے اس کی دوست آمنہ نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ کی روئی ہوئی آنکھیں اور اس کا کرب اسے بھول نہیں رہا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھی ہی تھی کہ دروازہ کھول کر حمزہ اندر داخل ہوا۔ اسے بیڈ پر نہ پا کر حمزہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور کھڑا ہو گیا۔ زہرا چونک کر شیشے میں سے دیکھنے لگی۔ مسز حمزہ بخاری، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ آج ہماری شادی کا دن ہے اور آپ کو میرے انتظار میں پلکیں بچھا کر بیٹھنا چاہیے۔ اس نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آپ جیسے خود غرض اور بے حس انسان کے لیے میں کبھی دل میں کچھ فیل نہیں کروں گی۔ پلکیں بچھا کر بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے تنفر بھرے لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اس کے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے اتنا قریب کیا کہ اس کی سانسیں زہرا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ میں اس طرح کے انداز کو برداشت نہیں کرتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک دوسرا سانس لے لیتا۔ تم میری محبت ہو، تم وہ لڑکی ہو جس نے حمزہ بخاری کے دل کو دھڑکنا سکھایا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور اس انداز میں بات کرتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ہوئے چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔ زہرا نے تھوک نگلتے ہوئے اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ ہرٹ کر رہے ہیں آپ مجھے، وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے نم لہجے میں بولی۔ حمزہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اسے چھوڑتا پیچھے ہوا اور دیوار سے ٹیک لگا کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ زہرا غصے سے ایک گھڑکی سے نمازتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ چینج کر کے واپس آئی تو حمزہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے دیکھتے ہوئے ناک پر ہاتھ رکھا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامنے لگا۔ زہرا بدک کر پیچھے ہٹی۔ حمزہ نے اس کے بازو سے کھینچ کر بیڈ پر گراتے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کیا۔ مائی ڈیئر وائفی، شرافت سے کرنے دو جو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم جتنی مزاحمت کرو گی میری شدتیں بڑھیں گی۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پر بوسہ دیتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ زہرا کا دل دھڑک اٹھا۔ چھوڑو مجھے، آپ ہر معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، وہ نم لہجے میں بولی۔ حمزہ نے اس کے پہلو میں لیٹتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رضامندی سے خود سپردگی دو تاکہ زبردستی کی نوبت ہی نہ آئے۔
اس کے کان کے پاس بولا اور اس کے لب زہرا کے کان کی لوب کو مس کرتے اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہے تھے۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، تو بے بسی سے بولی۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس پر اپنی شدتیں برسائیں۔ کچھ دیر تک زہرا مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کی شدتوں کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد پرسکون سو چکا تھا، مگر زہرا پوری رات بے آواز آنسوؤں سے روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس نے اپنی دوستی کا خون کیا ہے۔ جو شخص آمنہ کا بننا چاہیے تھا وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ اس میں سراسر اس کی ہی غلطی تھی۔ شاید اب یہ ساری زندگی کا رونا ہے۔ صبح فریش ہونے کے بعد وہ گمسم سی ونڈو کے پاس کھڑی طلوع ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی کہ حمزہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ گڈ مارننگ مسز بخاری، اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے گھمبیر لہجے میں وش کرتا بولا۔ زہرا نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حمزہ اس کی آنکھوں میں بے بسی، شکوہ اور تڑپ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں مجھے یہ محسوس کرواتی ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کو پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ آپ نے غلط کیا، اس میں محسوس کروائی جانے والی کون سی بات ہے؟ آپ شاید محسوس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ بے حس انسان ہیں آپ۔ آپ کو آمنہ کا درد نظر نہیں آتا؟ میں ایک پل کے لیے اس کا درد نہیں بھول پا رہی۔ جس لڑکی نے آپ کے ہم سفر بننے کا خواب دیکھا، اس کے سارے خواب آپ نے جلا دیے۔ وہ غصے سے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم بار بار آمنہ کا ذکر کیوں لاتی ہو؟ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی یا نہیں، اور مجھے اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس کی طرف کوئی امید کا سرا نہیں تمایا۔ میرے لیے وہ صرف ایک اچھی دوست تھی۔ اگر وہ مجھے پسند کرنے لگی تو اس میں میرا کیا قصور کہ اس کے پسند کرنے کی وجہ سے میں اپنی پسند سے دستبردار ہو جاؤں، کسی اور کو محبت دینے کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کر دوں؟ میں ایسا کیوں کروں؟ اب تم مجھے اس کا جواب دو۔ ویسے اپنی دوست سے ایک بار پوچھ لینا، کیا میں نے کبھی اسے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ زہرا اس کی بات پر لاجواب ہو گئی۔ مگر مجھے یہ گلٹ ہمیشہ رہے گا کہ میری وجہ سے آمنہ ہرٹ ہوئی، وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ تم سچ میں پاگل ہو میری جان، تم کچھ زیادہ ہی دوسروں کے بارے میں سوچتی ہو۔ اپنے لیے سوچو۔ رہی بات آمنہ کی، تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا انسان آ ہی جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گی۔ تم اس وقت ہمارے رشتے پر فوکس کرو، ہمیں ایک دوسرے کو کافی ٹائم دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ایک بے وقوف ہے تو دوسرا ایکسٹرا اسمارٹ، تو اب ہمیں اس میں بیلنس کرنا پڑے گا نا؟ وہ اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ زہرا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ وہ تب بولی۔ میں نے کب تمہارا نام لیا؟ میں نے تو کہا ایک بے وقوف دوسرا ایکسٹرا اسمارٹ۔ ہو سکتا ہے بے وقوف میں ہوں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں آپ کی بات کا مطلب، وہ چڑھ کر بولتے اس کی سائڈ سے گزرنے لگی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ تم اس طرح جب ناراض ہوتی ہو نا، اور بھی خوبصورت لگتی ہے، وہ اس کی ناک کی ٹپ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ زہرا سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے پلکیں جھکا گئی۔ پتہ ہے، جب پہلی بار تم سے بات ہوئی تو بہت غصہ آیا تھا، مگر جب تمہارے بارے میں تحقیق کی اور تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں یہ سوچ کر چونک گیا، تم تو وہی ہو جسے دیکھ کر میں پہلی نظر میں مسحور ہو گیا تھا۔ تم بہت حسین ہو، اسم بامسمہ، وہ مسکرا کر بولا۔ زہرا کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ وہ شخص بولتا نہیں، شہر پھونکتا تھا۔ آمنہ اس کی دیوانی یوں ہی نہیں تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر تمہارے پیرنٹس سے ملنے چلتے ہیں۔ اس نے اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر کہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے لے کر اس کے میکے آیا تھا۔ سارا بیگم نے ان کے لیے ناشتے میں کافی زیادہ اہتمام کیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسے لے کر گھر واپس آیا۔ شام کو ولیمہ بھی بخیر و عافیت ہو گیا۔ ہنی مون پر ابھی نہیں جائیں گے، تمہارا سیمیسٹر کمپلیٹ ہو جائے پھر چلیں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ جیسے باقی فیصلے تو آپ میری مرضی سے کیے ہیں نا آپ نے، وہ چڑ کر بولی۔ پھر سے تمہیں دورہ پڑنے لگا؟ اب یہ مت کہنا کہ آمنہ شادی پر نہیں آئی تھی اس لیے تم اپسیٹ ہو۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی۔ وہ دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں یونیورسٹی میں اس کا سامنا کیسے کروں گی، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ جیسے سب کرتے ہیں ویسے کرو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، شادی میں میں نے تم سے زبردستی کیا تو تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتانا، میں سمجھا لوں گا۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔
کتنے ضدی ہیں نا آپ، ہر بات منوا لیتے ہیں۔ مجھے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت غصہ آتا ہے، وہ ہنوز تپے ہوئے انداز میں بولی۔ اچھا بس مزید غصہ مت کرو ورنہ مجھے تم پر اور پیار آئے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ پیار کرواؤں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تو وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتی ہوئی جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیش قدمی روک گئی۔ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولی تو حمزہ دھیما سا مسکراتا ہوا اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اگلے دن صبح وہ جلدی اٹھی اور ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی پہنچی۔ پہلے 2 پیریڈز لینے کے بعد وہ ان تینوں کے پاس پہنچی تو آمنہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر جانے لگی۔ پلیز آمنہ ایک بار میری بات تو سنو، اس نے التجا کی۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ آپ کیا سناؤ گی مجھے؟ کون سی صفائی پیش کرو گی؟ تمہاری وجہ سے میں نے دن اور رات رو رو کر گزارے ہیں۔ جس انسان کو میرے دل نے چاہا تم نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ میری بددعا ہے کہ تم کبھی خوش نہیں رہو گی، آمنہ نے چیخ کر کہا۔ ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ساکت و جامد سی آمنہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بس کر دو آمنہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ مہک نے آگے بڑھتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی مگر آمنہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کی محبت کو چھینا اور حمزہ کے خلاف سازش کی تھی کیونکہ اس کی نیت حمزہ پر خراب ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی بغیر کوئی صفائی پیش کیے۔ اس نے اپنے آخری پیریڈز بھی نہیں لیے اور باہر سے کیب بک کروا کر اپنی ماں کے گھر پہنچی۔ سارا بیگم اس کی حالت دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی مگر اسے کچھ نہیں کہا۔ منتہا اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ منتہا کے پاس گمسم سی بیٹھی اس کی ڈرائنگ دیکھ رہی تھی کہ تبھی حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو۔ مہک نے فون کر کے سب بتایا جو وہاں ہوا۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہوئی اور آپ کی وجہ سے اس نے مجھ پر اتنے بڑے الزام لگائے۔ کیا کر دیا تھا میں نے؟ بس ایک ڈیئر ہی تو پورا کرنا چاہا تھا نا، اور اس کی اتنی بڑی سزا دے دی آپ نے مجھے۔ وہ چیخ اٹھی۔ حمزہ نے اس کے بدتمیز انداز پر بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ چلو اٹھو گھر چلیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وہ ضدی انداز میں بولی۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ خراب ہو چپ چاپ اٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، حمزہ نے دھمکی دی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں آج سب کچھ کر سکتے ہیں، پیسے والے ہیں نا آپ، پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں مگر میرے دل کو نہیں خرید پائیں گے۔ میں آپ سے ہمیشہ نفرت کروں گی، وہ غصے سے اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میں جانتا ہوں، مجھے خود پر بھی اعتبار ہے کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم نفرت کرنا بھول جاؤ گے۔ اس نے اس کے کان کی لو کو محبت سے چومتے ہوئے کہا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد سارا بیگم نے انہیں چائے پر بلانے آئی تو وہ ان کے ساتھ باہر آئے۔ چائے پینے کے بعد وہ اسے لے کر گھر آیا۔ گھر آ کر بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو؟ ویسے اگر تم وہ اسٹوپڈ سا ڈیئر نہ بھی کرتی نا تب بھی میں تم سے ہی شادی کرتا، وہ جھنجھلا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور آمنہ؟ اس نے پوچھا۔ میں تم سے کتنی بار کہوں کہ میں آمنہ سے نہ محبت کرتا تھا اور نہ ہی میں کبھی کروں گا۔ تم آمنہ کی کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ جو لڑکی تمہیں اپنی بیسٹ فرینڈ کہتی تھی وہ تم پر اس قدر گندے الزام لگا رہی تھی۔ اپنی ذاتی خرچ نکالنے کے لیے اس ڈیر کی ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اب غصہ وہ کہیں تو نکالے گی نا۔ جو لوگ تمہیں اہمیت نہیں دیتے تم ان کی وجہ سے مجھ جیسے اسٹریٹ انسان کو ٹھکرا رہی ہو، کتنی بری بات ہے نا، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ زہرا نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ آپ اور سویٹ جانتے ہیں نا، پہلی بار فون پر بات ہوئی تھی تو آپ نے کس طرح بات کی تھی اور معافی بھی منگوائی تھی مجھ سے، وہ تب کر بولی۔ ہاں تو اور کیا کرتا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کرتا ہوں وہ تم ہو؟ مجھے لگا شاید آمنہ کی پارٹی پر کوئی پاگل لڑکی میرے پیچھے دیوانی ہو کر مجھے ستانے کے لیے آ گئی ہے۔ جب تحقیق کی تو رپلائی کیا نا میں نے اور تم سے صحیح سے بات بھی کی، یہاں تک کہ اتنے سارے پیسے دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تم تو میری ساری جائیداد بھی مانگتی تو وہ بھی دے دیتا، وہ آخر میں شریر انداز میں بولا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے ناراض انداز میں بولی۔ اچھا اب چھوڑو ان سب کو،
یہ بتاؤ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، غصہ نہیں ہے، میں ہرٹ ہوں۔ وہ منہ بسور کر بولی، چلو پھر کل نادرن ایریاز چلتے ہیں تاکہ تم کچھ تلک یادوں سے پیچھا چھڑوا سکو۔ کیا خیال ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہاں بول گئی۔ اگلے دن دوپہر کی فلائٹ سے وہ اسلام آباد پہنچے اور وہاں سے بائی روڈ مری گئے۔ برف دیکھ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے یہ سب دیکھا تھا، اس لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے وہاں کے نظارے بہت خوبصورت تھے۔ شام کو وہ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر مار رہے تھے۔ اچھا اب بس کرو، آرام کرتے ہیں، حمزہ نے کہا اور اسے زبردستی کمرے میں لیا۔ سردی سے اس کی چھینکیں شروع ہو چکی تھی۔ حمزہ نے انگیٹھی دہکائی اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ سویٹ ہارٹ، خوش ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ آگ کی تمازج سے چمک رہا تھا۔ وہ بے اختیار تھوڑا اوپر ہوئی اور اپنے لب اس کے رخسار پر رکھ دیے اور اسے تاکید کر کی۔ جیسے ہی وہ تھوڑی دور ہونے لگی، حمزہ نے اسے قریب کرتے ہوئے خود میں بھینچ لیا۔ میرے سوئے ہوئے جذبات جگا کر کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو مسز حمزہ بخاری؟ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں بولتا ہوا اس پر اپنی شدت نشاور کرنے لگا۔ اس بار وہ پوری رضامندی سے اس کو خرد سپردگی دے چکی تھی۔ وہ مزید 7 دن نہیں رہے اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ غلط فہمیوں کی دیوار گر چکی تھی۔ وہ لاہور واپس پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حمزہ نے اسے اٹھایا اور ڈنر کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی تو حمزہ اسے لے کر ریسٹورنٹ کے لیے نکل گیا۔ وہ ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھے حمزہ آرڈر کر رہا تھا جبکہ زہرا ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں سامنے والے ٹیبل پر ٹھہر گئی جہاں آمنہ کسی لڑکے کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ زہرا کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی سنگر ہے جسے کچھ سال پہلے آمنہ اپنا کرش سمجھتی تھی۔ وہ کئی مہینوں تک دوست بھی رہے تھے، مگر پھر اچانک آمنہ حمزہ کے پیچھے پڑ گئی۔ حمزہ نے زہرا کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بھی چونک گیا۔ آمنہ کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر زہرا کو اس سے بات کرنی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رکو آمنہ، اس نے آواز دی۔ آمنہ رک گئی۔ بہت مبارک ہو، فائنلی تمہیں تمہاری محبت مل گئی، زہرا نے بظاہر نارمل لہجے میں کہا، مگر اس کی کاٹ کو صرف حمزہ اور آمنہ ہی محسوس کر پائے۔ او تھینک یو مس، شمس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ سوری، میں مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی، زہرا نے اسپارٹ لہجے میں کہا تو شمس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بیسٹ آف لک، زہرا نے کہا اور اپنے ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ کھانا آتے ہی وہ کھانے لگی، مگر اس کا انداز جارحانہ تھا۔ شاید وہ غصہ کھانے پر نکال رہی تھی۔ جب بھی اسے زیادہ غصہ آتا تھا وہ کھائے جاتی تھی۔ حمزہ اس کی حرکت پر بمشکل مسکراہٹ روک رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے نکل آئے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں، زہرا نے یک لفظی جواب دیا۔ اب کون سا گلٹ ستا رہا ہے تمہیں؟ بولو، کیونکہ دل میں رکھو گی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور تمہیں بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ اس نے مجھے اس دن کتنا کچھ سنایا تھا، اور یہی لڑکی کچھ دن پہلے آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہی تھی اور آج اچانک ہی لڑکا بدل لیا۔ پتہ نہیں اس کی محبت اب کہاں ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے قیمتی دن لڑ کر گزارے، آپ سے محبت کا کھل کر اظہار تک نہیں کر پائی، جبکہ آپ کو دیکھتے ہی میں دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ غصے بھرے انداز میں بولی تو حمزہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستے دیکھ کر مزید منہ پھلا گئی۔ ریلیکس میری جان، اسے پورا حق ہے کہ وہ اپنی لائف میں کسی کو شامل کرے۔ اگر کر رہی ہے تو پرابلم کیا ہے؟ ویسے بھی تو تم اس کی خوشی چاہتی تھی نا، اب وہ خوش ہے تو تم کیوں نہیں خوش ہو رہی؟ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہاری سوتن بنے؟ حمزہ نے آخر میں شرارتی انداز میں کہا۔ زہرا غصے سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ جان سے مار ڈالوں گی اگر آپ نے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل بھی کیا تو، وہ دل ملا کر بولی تو حمزہ ہنستے ہوئے گاڑی روک کر اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ چھوڑو نا ان سب باتوں کو، دوسروں کی وجہ سے ہم اپنے لمحات کیوں خراب کریں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو زہرا کی پلکیں حیا سے بوجھل ہوگی۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موندی۔ وہ کتنے عرصے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی، گویا دل سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا، ورنہ اسے ہر دن یہی بات ستاتی تھی کہ اس کی وجہ سے آمنہ کا دل ٹوٹا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے آمنہ کا آگے بڑھنا برا لگا، آج تو ساری گرہیں کھلتی چلی گئی تھی۔
وہ آمنہ کے لیے بہت خوش تھی اور جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں ان کی دوستی پھر سے قائم ہو جائے گی، مگر ہاں، دل میں کہیں یہ پچھتاوا ضرور تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اہم دن جو ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتے ہیں آمنہ کی وجہ سے خراب کیے۔ 1 سال بعد یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ وہ چاروں گراؤنڈ میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ مہک اور صبا سیلفیاں لیتے ہوئے آمنہ کو اس کے منگیتر شمس کے نام سے چھیڑ رہی تھی۔ ویسے ایک دیر ہونا چاہیے پھر سے، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے زہرا کو کوئی دیر نہیں دیا۔ کیا خیال ہے دے دیا جائے؟ صبا نے اچانک کہا۔ بالکل نہیں، تم لوگ مجھے بہت ذلیل کرتی ہو۔ میں نہیں کرنے والی، زہرا تب کر بولی۔ کیوں، ڈرتی ہو کیا؟ مہک نے شرارتی انداز میں کہا۔ ڈرتی ورتی تو زہرا کسی سے بھی نہیں، مگر اب سمجھ چکی ہے کہ ایسے الٹے کاموں سے کام خراب ہوتے ہیں، سو رہنے ہی دو۔ آج کے بعد زہرا کبھی ڈیر نہیں کھیلے گی۔ ہاں، تم لوگ چاہو تو ٹروت لے سکتے ہو میری طرف سے، وہ اطمینان سے بولی۔ اچھا چلو پھر اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتاؤ، تمہاری زندگی میں کون ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ مہک نے پوچھا۔ زہرا نے شرمگین انداز میں پلکیں جھکائی۔ میرے حمزہ، وہ پرسکون لہجے میں بولی تو وہ تینوں مسکرا دی۔ ختم شے۔